بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو وہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی درست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک میں ایک عظیم حقیقت کا اعلان فرمایا، جس کے متعلق اکثر لوگ شیطان کی ایما پر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان مخلوق کے دل میں یہ خیال بھی پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر راستہ دکھانے کے لیے ہی بھیجے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی رسولوں کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہدایت کے لیے تشریف لائے، مگر شیطان زدہ لوگ اس ہدایت کو ٹھکراتے رہے اور جواب یہی دیتے رہے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ قالوا وانتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل نہیں کیا، آپ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اے بندو، تم پر افسوس ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایک رسول بھی نہیں آیا جس کے ساتھ تم نے مذاق نہ کیا ہو۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے ان کو اپنا بندہ بنا کر، اپنا رسول بنا کر، اپنی مہربانی سے خاص بنا لیتا ہے، پھر انہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کے حقدار ہو جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنتے ہیں۔ امام مالک نے ان بدبختوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے وہ ناراض ہو جاتا ہے ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ تو پھر ازلی بدبخت ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل جو لوگ اس حقیقت یا سنت سے انکار کر رہے ہیں وہ ازلی بدبخت ہیں، اس لیے وہ ذریعہ ہدایت اور وسیلہ نجات کے منکر ہوتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ روئے زمین پر پیدا ہوتے رہے اور اپنی سیاہ بختی کی داستان تاریخ میں ثبت کرتے رہے، مگر پھر بھی عبرت حاصل نہ کر سکے۔ وہ لوگ جن کی قسمت میں ہدایت نہ تھی، اس ضمن میں بلم بہور کا قصہ عبرتناک ہے کہ 40 سال ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد ایک مشہور فقیر بنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کفار کو شکست دی اور کفار مایوس واپس جا رہے تھے کہ شیطان نے ان کو ناصح بن کر بتایا کہ فلاں غار میں ایک فقیر ہے، اگر وہ دعا کر دے تو تم جیت جاؤ گے۔ چانچہ وہ فقیر کی خدمت میں پہنچے اور عرض حال کی۔ بلم بہور نے کہا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف میں دعا کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ مایوس ہو کر لوٹے تو ابلیس لعنتی پھر ان کو ملا کہ تم جا کر اس فقیر کی بیوی کو لالچ دو۔ انہوں نے زیورات کا انبار اس کی بیوی کی خدمت میں لگا دیا۔ بیوی لالچ میں آ گئی اور غار میں آ کر خاوند کو بہت تنگ کیا، اور آخر کہا کہ اگر نہ مانو گے تو بچے چھوڑ کر میں چلی جاؤں گی۔ اس طرح بلم بہور بھی پھسل گیا۔ دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ حکم ہوا کہ فلاں جگہ میں ایک فقیر ہے، وہ ایک عرصے سے بے لوث عبادت کر رہا تھا، اس کی دعا میں نے قبول کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئی اور عرض کی یا اللہ، اسے اپنی بندگی سے خارج کر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ شخص نعمت الہی سے محروم ہو گیا۔ اس نے عرض کی یا اللہ، میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں نے 40 سال عبادت بھی کی ہے، مجھے اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ حکم ہوا کہ کوئی 3 دعائیں کرو، ہم قبول کریں گے۔
اپنے گھر آ کر بیوی کو بتایا تو اس نے کہا کہ پہلے تو یہ دعا کرو کہ میں سارے جہانوں سے خوبصورت ہو جاؤں، چانچہ ایسے ہی ہوا، اور پھر دور دراز اس کے حسن کی شہرت ہو گئی اور لوگ اس کے دیدار کے مشتاق ہو گئے، اور وہ فقیر سے لاپرواہ ہو گئی، جس پر اسے غصہ آیا اور دوسری دعا بھی کر دی کہ یا اللہ اس عورت کی شکل خنزیر کی سی بنا دے، چانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے رونا شروع کیا اور بچوں نے واویلا کیا تو تنگ آ کر دعا کی کہ اس کو اسی طرح بنا جس طرح پہلے تھی، اور تیسری دعا بھی ختم ہو گئی، اور اس طرح ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر وہ صرف ایک ہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما تو سب کچھ واپس مل جاتا اور 2 دعائیں بھی باقی رہتی، لیکن یہ بات اسے کون سمجھاتا؟ صرف وہی جس کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور تب ہی جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب وہ راہ دکھانے والے سے محروم ہو گیا اور تباہ ہوا۔ حاضرین مجلس، جو لوگ ہدایت کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہوتے ہیں، ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوتی، اور اس بیماری کا علاج بھی یاد الہی ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔